الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 91 اور اس سے آگے کی آیتیں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 91 کا تعلق گزشتہ آیات سے ہی ہے، اور گزشتہ آیات میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یہود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بنائے جانے سے پہلے مدینہ کے دو مشہور قبیلے اوس اور خزرج کے خلاف جنگ کرتے تھے، اور اوس اور خزرج سے جیتنے کے لیے، غلبہ پانے کے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی امید بھی رکھتے تھے، انتظار بھی کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کے آخری نبی آ جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے، پھر تم ہم سے جیت نہیں پاؤ گے، ہم پر غالب نہیں آ پاؤ گے۔ اصل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت کا ایک بڑا لمبا سلسلہ بنی اسرائیل میں رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ بنی اسرائیل میں، ان سے اوپر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں، اور ان سے اوپر یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ سب کے سب بنی اسرائیل میں۔ تو بنی اسرائیل میں نبوت کا ایک لمبا سلسلہ چلنے کی وجہ سے انہوں نے کبھی اس پوائنٹ پر غور ہی نہیں کیا تھا کہ آخری نبی کسی اور قبیلے میں بھی آ سکتے ہیں۔ یہ غور سے ہی ان کے باہر تھا، یعنی سوچا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ آخری نبی بھی جو آئیں گے وہ بنی اسرائیل میں ہی آئیں گے، یعنی ہمارے درمیان ہی آئیں گے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ آخری نبی تو ان لوگوں میں آ گئے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور اوس و خزرج بھی بتوں کی ہی پوجا کرتے تھے، تو جب انہیں پتہ چلا کہ جن سے جیتنے کے لیے ہم آخری رسول کا انتظار کر رہے تھے، آخری رسول تو ان میں ہی آ گئے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر پہچاننے سے انکار کر دیا، بظاہر پہچاننے سے انکار کر دیا۔ حقیقت میں وہ اللہ کے رسول کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتے، یعنی بہت اچھی طرح پہچانتے تھے، یہ حقیقت تھی۔ لیکن بظاہر انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی ہم ان کو نہیں جانتے، ما عرفوا، انہوں نے نہیں پہچانا۔ آپ اس سے پہلے آیت نمبر 89 دیکھیں، 89، ٹھیک ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی تھی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ وہ پہلے کفار پر اس کے ذریعے فتح طلب کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، لیکن جب وہ ان کے پاس آ گئی، ما عرفوا، نہیں پہچانا انہوں نے، ما عرفوا نہیں پہچانا۔ اور یہ نہیں پہچانا یہ ایکچول نہیں ہے، یہ انہوں نے ظاہر کیا ایسا کہ ہم نہیں پہچان رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں اللہ کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے تو ان کو ایسے پہچان لیا تھا جیسے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ یہ انہوں نے بظاہر کہا کہ ما عرفوا، انہوں نے پہچانا نہیں، کفروا بہ، اور ان کا کفر کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ 89 ہے۔ اب 89 کے بعد جب ہم 90 پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے وہاں ان کے اس حسد کا جواب دیا ہے۔ ان کا حسد کیا تھا کہ آخری رسول ہم میں کیوں نہیں آئے، آخری رسول
ہم میں کیوں نہیں آئے, کہیں اور کیوں آ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 90 جو آپ نے پچھلی آیت پڑھی اس میں یہی بتایا, بئس ما اشتروا بہ انفسہم, انہوں نے اپنے نفسوں کو جس کے بدلے بیچ دیا وہ بہت برا تھا. ان یکفروا بما انزل اللہ, کہ اللہ کی نازل کی ہوئی چیز کا انہوں نے کفر کیا, بغین, حسد کے مارے, جلن کے مارے. کس بات کی حسد؟ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ, کہ اللہ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل کر دیا, اسی حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا. تو یہاں اللہ نے جواب دیا ہے, جواب یہ دیا ہے کہ نبوت جو ہے کسی کی وراثت نہیں ہے, نبوت کسی کی وراثت نہیں ہے کہ اسی خاندان میں نبوت چلتی رہے گی, وراثت نہیں ہے. اور نبوت کسی کا کسب نہیں ہے, کسب کا مطلب محنت سے کمائی ہوئی چیز, محنت کسی کا کسب نہیں ہے کہ کوئی محنت کر کے نبوت کے درجے کو حاصل کر لے. یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبوت اللہ کا فضل ہے, نبوت اللہ کا فضل ہے, اور فضل کے بارے میں کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا کہ مجھے کیوں نہیں ملا. فضل کے بارے میں کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ مجھے کیوں نہیں ملا. مثلا ہر شخص کو اس کی ڈیوٹی کی مزدوری دے دی جائے, اس کے بعد مالک جو ہے فضل کے طور پر, ایکسٹرا اور بونس کے طور پر کسی کو کچھ دے دے, تو باقی لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کیوں نہیں ملا. بھائی تمہیں تو جس ایگریمنٹ کے تحت رکھا گیا وہ تمہیں مل گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ جواب دیا ہے کہ ان ینزل اللہ من فضلہ, اللہ نے اپنے فضل میں سے نازل فرمایا. یعنی نبوت یہ وراثت بھی نہیں ہے, یہ کسب بھی نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے؟ فضل ہے. اور فضل اللہ کی مرضی, جس پر چاہے کرے, جس کو چاہے عطا کرے. تو ان کا یہ کہنا کہ نبوت ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئی, ادھر کیوں آ گئی, اس لیے ہم ایمان نہیں لاتے, تو ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے, کیونکہ یہ وراثت نہیں ہے جو کلیم کریں, لہذا ان کا یہ کہنا غلط ہے. اب آج جو آیت ہمیں پڑھنی ہے, پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں. ویسے تمام لوگوں کے سامنے پارا یا کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے تاکہ ورڈ پتہ چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, ٹھیک ہے, یعنی ورڈ ٹو ورڈ جب ہم دیکھیں گے جبھی تو پتہ چلے گا کس ورڈ کا کیا معنی بن رہا ہے. وَإِذَا, اور جب, وَإِذَا اور جب, واو کا معنی اور ہوتا ہے, اور واو کے کئی استعمال ہیں, واو کے کئی استعمال ہیں. کئی بار واو کا معنی حالانکہ ہو جاتا ہے, کئی بار واو کا معنی جب کہ ہو جاتا ہے, کئی بار واو کا معنی پھر ہو جاتا ہے. یہ سب گرامر کے اعتبار سے ہوتا ہے, اس اعتبار سے معنی واو کا بدل جاتا ہے, یعنی استعمال بدل جاتے ہیں. لیکن سینٹرل میننگ جو ہے واو کا وہ اور ہے. یہ عطف ہے, کنیکٹنگ حرف ہے, ٹھیک ہے, پیچھے سے آگے کو جوڑنے کے لیے حرف عطف اس کو کہتے ہیں, جوڑنے والا. و اور, اذا جب, قیلا, ٹھیک ہے, قیلا یہ قول سے بنا ہوا ہے, اور قیلا یہ مجہول ہے. اور مجہول کو کیا کہتے ہیں؟ جب انڈائریکٹ ورڈ آئے, کہا جائے, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے قالا, کہا, قیلا کہا گیا. تو وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا, لہم ان کے لیے, لہم ان کے لیے, ورڈ میننگ جو ہے ان کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن یہ عربک کمپوزیشن ہے, اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اور جب ان کے لیے کہا جائے. لیکن اردو میں ہم اسے کیسے ظاہر کرتے ہیں؟ اور جب ان سے کہا جائے. عربی والے کے لیے کہتے ہیں لیکن ہم سے کہتے ہیں. دیکھیے آج میں پہلی بار یہاں کلاس لے رہا ہوں, لیکن جہاں پر تفسیر کلاس میری چلتی ہے وہاں تقریباً 4 سالوں سے میں پڑھا رہا ہوں. تو میں نے وہاں پہلے دن سے ان کو بتا رکھا ہے کہ ٹرانسلیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ورڈ ٹو ورڈ نیکسٹ لینگویج میں کاپی کر دیں, بلکہ ٹرانسلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی زبان میں جو کہہ رہا ہے وہی مفہوم ادا کرنے کے لیے ہم اپنی زبان میں کون سے ورڈز استعمال کرتے ہیں, اس طرح جب ہم ترجمہ کریں گے تو اس کو ترجمانی کہتے ہیں. اس کو یعنی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ آپ ان کی مدعا ادا کر دیں, وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ اپنی طرح. ورنہ آپ کہیں گے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان کے لیے کہا گیا,
اور جب ان کے لیے کہا گیا. تو اردو جاننے والے ایسا سمجھیں گے کہ آپ بول تو اردو میں رہیں لیکن بناوٹ اردو والی نہیں ہے. تو ہمیں کہنا پڑے گا اور جب ان سے کہا گیا, اور جب ان سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا گیا. آمنو یہ مضارع کا صیغہ ہے, آمنو مضارع جمع کے لیے, ٹھیک ہے. آمنو اصل میں یہ جو آمنو ہے اصل میں یہ آمن کیا ہے, آمن ایمان لے آؤ. اب اس میں واو اور الف بڑھا کر اس کو جمع کا کر دیا گیا, ماضی کا صیغہ ہے. آمنو یعنی تم سب ایمان لے آؤ. لہم ہم ضمیر جمع کے لیے ہے اسی لیے آمنو جمع ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لے آؤ, آمنو ایمان لے آؤ. بیما سے جو, بیما کا اصل معنی با میں جو زیر ہے بی اس کا اصل معنی ہے سے, اور ماں جو ہے ماں اس کا کوئی معنی نہیں ہے. ماں جو ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے بلکہ ماں ایک ایسا لفظ ہے جو پچھلے جملے کو اگلے جملے سے جوڑتا ہے, پچھلے جملے کو اگلے جملے سے جوڑتا ہے. ماں, من, الذی وغیرہ وغیرہ یہ سب پچھلے جملے کو اگلے جملے سے جوڑتے ہیں. تو ہم ماں کا کہیں بھی وہ معنی کر سکتے ہیں جو جوڑنے کے لیے سب سے سوٹیبل معنی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں پر معنی کیا جا رہا ہے جو, کیا معنی کیا جا رہا ہے جو. کئی بار اس کا معنی ہو جاتا ہے جس, ہے نا, کیونکہ آگے سے جوڑنے کے لیے جو سب سے سوٹیبل لفظ ہو ہم اس کو اس کا معنی کر لیں گے. اس کا مقصد جو ہے آگے سے جوڑنا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا آمنو ایمان لے آؤ. بیما سے جو, بیما سے جو, لیکن ہم یہاں بی کا معنی سے نہیں کر سکتے. یہاں بی کا معنی الا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ الا. اب معنی کیا کریں گے؟ ہاں پر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا, اب بی کا معنی ہم نے الا کر لیا, اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ اس پر. بیما میں سے بی کا معنی ہم نے کیا کیا؟ اس پر. ما انزل اللہ, اب ما کا تعلق آگے سے, ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا, جو اللہ نے نازل کیا. اور یہ انزلہ جو ہے نا, انزلہ یہ آپ جانتے ہوں گے کہ قرآن مجید کے لیے قرآن میں نازل ہونے کے لیے دو قسم کے لفظ استعمال ہوئے ہیں. کہیں کہیں انزلہ اور کہیں کہیں نزلہ, کہیں کہیں انزلہ کہیں کہیں نزلہ. انزلہ کا معنی ایک ساتھ نازل کرنا, ایک ساتھ اتارنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور نزلہ کا معنی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا ہوتا ہے. قرآن ایک بار میں بھی اترا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے بھی اترا ہے. لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک قرآن ایک ساتھ اترا. لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک قرآن ایک بار میں اترا. آسمانی دنیا میں بیت العزت نام کی ایک جگہ ہے, وہاں قرآن ایک بار اتار کر رکھ دیا گیا, پھر وہاں سے دنیا میں دھیرے دھیرے کر کے اترا. تو جب انزلہ کا لفظ آئے تو مراد وہ نازل ہونا ہوتا ہے, اور جب نزلہ کا لفظ آئے تو مراد دنیا میں اترنا ہوتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جب ان سے کہا جاتا کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا, جو اللہ نے نازل کیا. قالو انہوں نے کہا, قالو انہوں نے کہا. اب دیکھیے کئی بار قرآن مجید میں یا عربی لینگویج میں پاسٹ کہہ کر پریزنٹ یا فیوچر مراد لے لیا جاتا ہے, اور کئی بار فیوچر کہہ کر پاسٹ مراد لیا جاتا ہے, اور ان سب کا ایک مقصد ہوتا ہے. قالو جو ہے یہ پاسٹ ہے, قالو جو ہے پاسٹ ہے, لیکن پاسٹ کہہ کر پریزنٹ مراد لیا جا رہا ہے. جب اس طرح کے جملے میں جیسے جیسے آپ لوگ عربی سے بہت متعارف ہوتے جائیں گے, بہت قریب ہوتے جائیں گے, تو اس طرح کے ورڈ سمجھ میں آنے لگیں گے. قالو کا اصل معنی جو ہے انہوں نے کہا, انہوں نے کہا, لیکن قالو کو یہاں پریزنٹ کے معنی میں, حال کے معنی میں لینا پڑے گا. وہ کہتے, وہ کہتے. کیوں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جاتا. اب یہ کہا جاتا جو ہے نا, یہ کنٹینیو کا معنی دے رہا ہے. کہا جاتا یعنی جب جب ان سے کہا جاتا. ایسا نہیں کہ انہیں صرف ایک بار کہا گیا, بلکہ انہیں بار بار
کہا جاتا. تو جب ان سے کہا جاتا، اب کہا جاتا یہ صرف ایک بار نہیں ہوا، تو ان کا رپلائی بھی صرف ایک بار نہیں ہوگا. اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے کہا تو اس سے کتنا معنی مراد ہو رہا ہے؟ ایک. اگر ہم کہیں وہ کہتے تو کتنا معنی مراد ہو رہا ہے؟ بہت سارے، کہ جتنی بار ان سے کہا جاتا اتنی بار وہ کہتے. تو قیل لہم میں جو استمرار پایا جا رہا ہے، یعنی کنٹینیویشن جو پایا جا رہا ہے، اس معنی کو برقرار رکھنے کے لیے ہم قالو کا معنی پریزنٹ کر لیں گے تاکہ استمرار پایا جائے اور دونوں میں مطابقت پیدا ہو جائے. اب دیکھیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ، اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا. قالو کیا معنی کریں گے؟ کہتے. حالانکہ ایگزیکٹ معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے نا، لیکن ہم معنی کیا کریں گے؟ کہتے. نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں. نؤمنو جمع متکلم کا صیغہ ہے نا. نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں. بما اس پر جو، وہی بناوٹ ہے جو پیچھے بما انزل اللہ ہم نے پڑھا. بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا. آپ پہلے جملے میں دیکھیں انزل، اس جملے میں انزل. انزل ڈائریکٹ ورڈ ہے اور انزل انڈائریکٹ ہے. انزل اتارا، انزل اتارا گیا، انزل اتارا گیا. قالو وہ کہتے، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، علینا ہم پر، علینا ہم پر. یہ بات چیت کن کی چل رہی ہے؟ یہود کی بات چیت، یہود کی بات چیت. جب یہود سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو انزل اللہ جو پہلے جملے میں ہے اس سے مراد قرآن ہے. اس سے مراد، یعنی جب یہودیوں سے کہا جاتا ہے کہ قرآن پر ایمان لے آؤ، اللہ نے جو اب نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہم پر نازل کیا گیا ہے. تو انزل علینا جو ہے اس سے مراد تورات ہے. جو ہم پر نازل کیا گیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اس پر تو ہمارا ایمان ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو اللہ نے جو ہم پر اتارا ہے اس پر تو ہم ایمان رکھتے ہی ہیں، اب اس پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ان کا جواب تھا. وَيَكْفُرُونَ اور وہ کفر کرتے ہیں. وَيَكْفُرُونَ اور وہ کفر کرتے ہیں اور وہ انکار کرتے ہیں. بما اس کا جو، اس کا جو. اب دیکھیے اب پر کا معنی نہیں ہوا، بی ہے. 3 بار ہم نے بی پڑھا، 2 بار معنی ہم نے الا کا کر لیا. اب بی کا معنی ہم نے کا کر لیا. اب بی کا معنی ہم نے کا کر لیا. کیوں؟ کیونکہ ایمان جو ہے پر ہوتا ہے اور کفر جو ہے کا ہوتا ہے نا. اللہ پر ایمان، جب ایمان کی بات آئے گی تو کیا لفظ بولیں گے؟ پر، ہے نا. اللہ کا ایمان نہیں کہیں گے، اللہ پر. پیچھے بی کا تعلق ایمان سے تھا تو ہم نے دونوں جگہ معنی کیا کیا؟ پر، ہے نا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، وہاں بھی آمینو تھا. سیکنڈ سینٹنس میں تھا قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا. دونوں جگہ بات کس کی چل رہی تھی؟ ایمان کی. تو ہم نے بی کا معنی وہاں کیا کیا؟ پر. اب یہاں بات چل رہی کفر کی. اللہ پر کفر نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ کا کفر. یعنی ایمان تو پر ہوتا ہے لیکن کفر کا ہوتا ہے، اس لیے یہاں بی کا معنی کیا ہو گیا؟ کا. تو وَيَكْفُرُونَ اور وہ کفر کرتے ہیں، بما اس کا جو، وراءہ اس کے علاوہ ہے. وراءہ اس کے علاوہ. یہ ورا جو لفظ ہے، ورا، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، کئی بار پڑھ چکے ہوں گے، پہلے بھی آیا ہے. وراءہ، ورا ایک لفظ ہے. ہو سنگولر کی ضمیر ہے، واحد کی پروناؤن ہے، ضمیر ہے، جو کہ وراءہ میں انزلہ کی طرف یہ ضمیر جا رہی ہے. یعنی جو ان پر نازل ہوئی اس پر تو وہ ایمان لاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں اس کا وہ کفر کرتے ہیں. تو ورا جو لفظ ہے، ورا، اس کا عام طور پر معنی جو ہے پیچھے کا آتا ہے. کیا معنی آتا ہے؟ پیچھے. لیکن کئی بار اس کا معنی علاوہ ہوتا ہے، کئی بار اس کا معنی بعد میں ہوتا ہے، کئی بار اس کا معنی آگے بھی ہوتا ہے اور کئی بار اس کا معنی پیچھے ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں ورا کا معنی پیچھے نہیں ہے، یہاں ورا کا معنی علاوہ ہے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور اس کے علاوہ کا وہ کفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ حافظ ہیں تو
وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، ہے نا، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت. وہاں ورا کا معنی کیا آ گیا؟ بعد. یہی ورا ہے نا، یہی ورا ہے. اور وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے بعد سخت عذاب ہے. وہاں ورا کا معنی بعد آ گیا. ایسی بہت ساری جگہوں پر کہیں ورا کا معنی آگے بھی آتا ہے. اب مجھے وہ آیت یاد نہیں آ رہی ہے. ایک دو جگہ ورا کا معنی آگے بھی ہے، ایک دو جگہ ورا کا معنی پیچھے بھی ہے، ایک دو جگہ ورا کا معنی علاوہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دو جگہ ورا کا معنی بعد بھی ہے، ٹھیک ہے. یہ سبھی ورا کے استعمال ہیں. اب یہاں پر غور کریں، قالو جو ہے نا، قالو وہ کہتے ہیں، تو یہ کہنے والے کون ہیں؟ یہود. اب یہود جو کہتے ہیں، بہت دھیان سے سب لوگ سنیں اور جواب دیں. یہود جو کہتے ہیں اس کے بعد دو سینٹنس ہیں. اس کے بعد یعنی وقالو، قالو وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ. یہ دو جملے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو ہم پر نازل کیا گیا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں اور اس کے علاوہ کا کفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے کہ قالو جو ہے نا، قالو وہ کہتے ہیں، یہود کہتے ہیں، یہود یہ دونوں جملے کہتے ہیں یا ان دونوں میں سے ایک کہتے ہیں؟ اور اگر ایک کہتے ہیں تو کون سا کہتے ہیں؟ سوال نہیں سمجھ میں آیا. یعنی نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراء، تو قالو جو ہے نا، قالو یہ دونوں جملوں کا فاعل ہے، یعنی دونوں جملے کہنے والے یہ قالو ہی یہود ہی ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک جملہ کہنے والے یہود ہیں؟ اور اگر ایک جملہ کہنے والے ہیں تو وہ کون سا جملہ؟ اور اگر دوسرا جملہ کوئی اور کہہ رہا ہے تو وہ کون کہہ رہا ہے؟ بہت دھیان. ایک ہی جملہ ہے. کون سا؟ یہ کہنے والا کون ہے؟ یہود. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ یہ کہنے والا کون ہے؟ ہاں، اللہ سبحانہ وتعالی. ٹھیک ہے. اس کی وجہ میں بتاؤں. قالو وہ کہتے، نؤمنو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. جب کہنے والے یہود ہیں تو فرسٹ پرسن کا صیغہ آیا، فارم آیا نؤمنو، فرسٹ پرسن، ٹھیک ہے، وہی کہنے والے. وَيَكْفُرُونَ یہ تھرڈ پرسن کا فارم ہے، یہ غائب کا صیغہ ہے. اگر یہ کہنے والے بھی یہود ہوتے تو وَنَكْفُرُ بِمَا وَرَاءَهُ آتا. فرق سمجھ میں آیا؟ نؤمنو جمع متکلم، اور متکلم کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ پرسن، ٹھیک ہے. دیکھیے متکلم کو انگلش میں فرسٹ پرسن کہتے ہیں، حاضر کو سیکنڈ پرسن اور غائب کو تھرڈ پرسن. تو یکفرون یہ غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. اور غائب کا صیغہ جب ہے تو پھر یہ کہنے والا قالو نہیں ہو سکتا، کیونکہ قالو نے جو کہا وہ تو نؤمنو فرسٹ پرسن کے ساتھ دکھایا گیا. اب تھرڈ پرسن کے ساتھ یکفرون آیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ہم پر نازل کیا گیا اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جبکہ اب یہ جبکہ کے بعد اللہ کی بات آئی کہ اس کے علاوہ کا وہ انکار کرتے ہیں. تو بھائی نازل جو اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان رکھنا ہے تو سب پر ایمان رکھو نا، صرف تمہارے اوپر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان کیوں رکھتے ہو؟ وہ اللہ نے نازل کیا اور یہ کسی اور نے نازل کیا ہے. تو وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ یہ یہود کا جملہ نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اور اس کا پتہ کیسے چلا؟ یکفرون کے ذریعے، غائب کا صیغہ کے ذریعے، ٹھیک ہے. اب آگے اللہ رب العالمین نے وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ کو واضح کیا ہے. کیسے واضح کیا؟ وَهُوَ. اب یہاں واو کا معنی کیا ہے؟ نہیں، حالانکہ، ٹھیک ہے. یہاں واو کا معنی حالانکہ، اس لیے کہ جب واو تفسیر کے لیے آئے، جب واو ایک واو ہوتا ہے جو کامن یوز ہے عطف کے لیے، جوڑنے کے لیے، کنیکٹ کرنے کے لیے. واو کہیں کہیں تفسیر کے لیے آتا ہے، یہاں واو تفسیر کے لیے ہے، ٹھیک ہے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ کی تفسیر کے لیے واو آیا ہے. تو اب اس کا معنی حالانکہ یا جبکہ، یہ دونوں ورڈ سے معنی رکھتے ہیں، جبکہ یا. اب یہاں واو کا معنی ہوگا حالانکہ یا جبکہ. حالانکہ هُوَ الْحَقُّ وہی حق ہے، هُوَ الْحَقُّ وہی حق ہے. کون سا؟ جس کا وہ انکار کر رہے ہیں، جس کا وہ انکار کر رہے ہیں. کیونکہ جس پر وہ ایمان لائے ہوئے ہیں وہ تو ایکسپائر ہو گیا، وہ منسوخ ہو گیا، اور جس کا وہ کفر کر رہے ہیں وہ ابھی نازل ہوا ہے. تو حق تو وہی ہے جس کا وہ کفر کر رہے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ
حالانکہ وہی حق ہے اور حق ہونے کے ساتھ ساتھ مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو معہم ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیے معا کا جو لفظ ہے، معا کا جو لفظ ہے یہ ذوی العقول کے ساتھ کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شاید نئی بات سمجھ میں آئی۔ ایسا ہے کہ عربی لینگویج میں انسان، فرشتے، ٹھیک ہے، جن یا اللہ تعالی، یہ سب ذوی العقول ہیں، ٹھیک ہے۔ ذوی العقول کو ہم کیا کہیں گے؟ عقل والے، کیا کہیں گے؟ عقل والے۔ اصل میں انگلش گرامر میں یہ جو تقسیم ہوتی ہے وہ عربی سے تھوڑی الگ ہے۔ انگلش میں یہ تقسیم کرتے ہیں لیونگ اور نان لیونگ کے ذریعے، ٹھیک ہے، لیونگ اور نان لیونگ کے ذریعے، جبکہ عربی میں لیونگ میں سے بھی جو حیوانات ہیں وہ عربی کے اکارڈنگ نان لیونگ ہی ہیں، غیر ذوی العقول ہیں۔ حیوانات ذوی العقول نہیں ہیں، کس کے اعتبار سے؟ عربی گرامر کے اعتبار سے، جبکہ انگلش میں وہ لیونگ تھنگس ہوتے ہیں۔ تو فرق محسوس کیجئے۔ معا کا معنی ساتھ، معا کا معنی ساتھ۔ اب یہاں معا کا استعمال کتاب کے لیے ہوا ہے، کس کے لیے؟ کتاب کے لیے، جو کہ نان لیونگ ہے، جبکہ معا کا استعمال لیونگ تھنگس کے لیے یا یوں کہیں ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں معا کے بجائے اندہ ہونا چاہیے تھا۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اندہ ہونا چاہیے تھا۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا عِندَهُ۔ اندہ کا استعمال غیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے۔ اندہ کا استعمال، ہاں، جیسے ایک آدمی کے پاس ہو تو وہ کہیں گے وہ اس کے ساتھ ہے تو معا استعمال ہوگا، لیکن ایک آدمی کے پاس بائک ہے تو کہیں گے اندہ، ہے نا، اس کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو معا کا استعمال غیر ذوی العقول کے لیے نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں غیر ذوی العقول کے لیے ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کتاب نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جو کتاب نازل فرماتا ہے، وہ کتاب اس طرح انسان کی رہنمائی کرتی ہے گویا کہ وہ ذوی العقول ہے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ گویا کہ وہ ذوی العقول ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ بھئی غیر ذوی العقول چیزیں ہوں گی، اپنی جگہ ہوں گی، لیکن اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہر وقت انسان کی رہنمائی کرتی ہے، اور اس طرح رہنمائی کرتی ہے جیسے انسان رہنمائی نہیں کر سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اندہم کے بجائے کیا استعمال ہوا؟ معہم۔ کئی بار اندہم کا استعمال بھی ہوا ہے اوریجنل بیس میں، حقیقت میں تو غیر ذوی العقول ہے نا کتاب، تو اندہم ہاں جی، تو وہاں پر معہم التورات نہیں کہا گیا بلکہ وہ عندہم کہا گیا، تو کئی بار عندہم بھی، لیکن معہم کا استعمال ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہاں اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب غیر ذوی العقول ہونے کے باوجود ذوی العقول کی طرح رہنمائی کرنے میں اور آپ کو زندگی میں آگے بڑھانے میں۔ فرق سمجھ میں آیا؟ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، اور وہی حق ہے۔ یہاں ہم واو کا معنی اور نہیں کریں گے، حالانکہ کریں گے۔ حالانکہ وہی حق ہے، مصدقا لما معہم، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، جو ان کے لفظ مع ہے، لیکن ترجمہ ہم عندہ کا کریں گے، کیونکہ اردو میں ہم جو ان کے ساتھ ہے نہیں کہتے، کتاب کو ساتھ میں نہیں کہتے بلکہ پاس میں کہتے ہیں۔ لما معہم، جو ان کے پاس ہے، یعنی جو ان کے پاس اللہ کی کتاب تورات ہے۔ قرآن جو ہے اس کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اس کی، ہاں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی کتاب جو آپ کے پاس ہے تورات، اب جس کتاب پر آپ کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، یہ کتاب اگر آپ کی کتاب کو غلط کہتی تب آپ یہ کہتے کہ بھئی ہماری کتاب کو تو وہ کتاب غلط کہتی ہے تو ہم اس پر کیسے ایمان لے آئیں، جبکہ یہ کتاب یعنی قرآن جو ہے وہ تورات کی تصدیق کرتی ہے، تورات کی تصدیق کرتی ہے۔ جب تصدیق کرتی ہے تو پھر آپ تورات پر ایمان لا کر باقی کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ کی وضاحت ہے۔ وضاحت میں کیا کہا گیا؟ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ۔ اور آگے چلیے، قُلْ، اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ
وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ یہ اللہ کا جملہ تھا. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ یہ اللہ کا جملہ تھا. ٹھیک ہے. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ اس کا تعلق نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا سے. اس کا تعلق نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا سے، یعنی وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ یہ ایکسٹرا سینٹنس بیچ میں ڈالا گیا. عربی میں اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں، یعنی بات چیت کے درمیان حالانکہ کہہ کر ایک ایسی بات ڈال دی جائے جو پہلے سے بعد کے جملے سے ریلیٹڈ نہ ہو، بلکہ پہلے جملے کی وضاحت کے طور پر انڈر بریکٹ سمجھ لیں، ہے نا. یعنی بات اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن یہ بات اگلی اور پچھلی بات کے بیچ میں آ گئی ہے. اگلی اور پچھلی بات کی ہاں آپ نے وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ یہ پڑھ لیا، سمجھ لیا. اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ اس جملے سے الگ کر دیں. اب جملہ کیسے بنے گا دیکھیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب ان سے کہا جاتا اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وہ کہتے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، جو ہم پر. ہاں اب اس کے بعد کا جملہ وہ ہم تھوڑی دیر کے لیے کیا رکھتے ہیں. ہاں ابھی اس کا تعلق اگلے سینٹنس میں کہاں سے. قل آپ کہیے، قل آپ کہیے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ. فَلِمَ فا جو ہے فا وہ تو پس تو اس طرح کا معنی دیتا ہے. قل آپ کہہ دیجئے فَلِمَ فا تو لما کیوں. لما کیوں جیسے لما میم کے الف کے ساتھ آئے تو الگ معنی ہوتا ہے. لما یہ کوشچن مارک کیوں. قل آپ کہیے فلیما تو کیوں. تقتلون تم قتل کرتے ہو. تقتلون قتل کرتے ہو. انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو. انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو. من قبل اس سے پہلے. من قبل ہاں اب کنیکشن دیکھ. اچھا ان کنتم مؤمنین بھی پڑھ لیجیے. ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو. اگر تم ہاں اگر تم ایمان والے ہو. کس پر ایمان والے ہو؟ تورات پر جس کا دعویٰ تم کر رہے ہو. شاید بات نہیں سمجھ میں آئی. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فرمایا کہ ان سے پوچھئے. دیکھیے قل کا معنی عام طور پر کہہ دیجئے ہوتا ہے. کیا معنی ہوتا ہے؟ کہہ دیجئے. لیکن جب قل کے ذریعے جواب طلب کیا جائے، جب قل کے ذریعے جواب طلب کیا جائے تب قل کا معنی ہو جاتا ہے پوچھئے. تب قل کا معنی پوچھئے. قل یا ایھا الکافرون وہ ایک بات بتائی جا رہی ہے، ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ فرما دیجئے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون. وہ قل جو ہے بتانے کے لیے آئے. لیکن یہاں قل فلما تقتلون کیوں تم قتل کرتے ہو. اب ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، یعنی قل کے ذریعے ان سے جواب طلب کیا جا رہا ہے. تو اب قل کا معنی کہیے نہیں ہوگا. قل کا معنی پوچھئے. قل کا معنی پوچھئے یعنی آپ کہہ کر پوچھئے. آپ کہیے، یہ کہیے نہیں ہے، یہ پوچھئے، سوال کریے ان سے. اب آپ دیکھیں کیا بات چل رہی ہے. جب یہود سے کہا جاتا کہ قرآن پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو تو اس سے پہلے نبیوں کو قتل کیسے کیا تم نے. تورات نے تو نبیوں کو قتل کرنے سے منع کیا تھا. اب آئی بات سمجھ میں. تو بیچ کا جملہ جو ہے وہ پوری بات چیت سے ریلیٹڈ ہے ہی نہیں. پوری بات چیت بس اتنی ہے کہ ان سے کہا جاتا کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر یعنی قرآن پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہمارا ایمان تورات پر ہے. اللہ نے یہ ثابت کیا کہ تمہارا ایمان تورات پر بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تم نے نبیوں کو قتل کیا ہے. اگر تم مومن ہو تو تم نے نبیوں کو قتل کیسے کیا؟ مومن ہو مطلب تورات پر ایمان رکھنے والے ہو. اگر تمہارا ایمان تورات پر ہے جیسا کہ تم دعویٰ کر رہے ہو تو کیا تورات نے نبیوں کو قتل کرنے کی اجازت دی تھی؟ نہیں. تو پھر تم نے نبیوں کو قتل کیسے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا ایمان تورات پر بھی نہیں ہے. ایک دوسرے اینگل سے سمجھیں کہ جن نبیوں کو تم نے قتل کیا ہے وہ سبھی تورات پر ہی چلنے کی دعوت دیتے تھے، پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ نہیں آئی بات سمجھ میں.
यहूद ने जिन अंबिया को कत्ल किया उनमें से ज़करिया अलैहिस्सलाम थे। कौन थे? ज़करिया अलैहिस्सलाम को यहूद ने कत्ल किया। ज़करिया अलैहिस्सलाम कोई नया दीन लेकर नहीं आए थे। किसकी दावत दे रहे थे? तौरात की दावत दे रहे थे। तो जो तौरात की ही दावत दे रहे थे, तुमने उन्हें क्यों कत्ल किया? अगर तुम्हारा ईमान तौरात पर है, तौरात नबियों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता, फिर भी तुमने कत्ल किया और उन नबियों को कत्ल किया जो कि तुम्हारी किताब के ही दाई थे और किसी तरफ नहीं बुला रहे थे, इसी तरफ बुलाए, फिर भी इसका मतलब तुम्हारा ये दावा ही गलत है कि तुम्हारा ईमान तौरात पर है, बल्कि तुम्हारा ईमान तौरात पर भी नहीं है। पूरी बात समझ में आई? पूरी आयत का एक बार तर्जुमा देखें जुमला मुअतरज़ा के साथ और किसका कहाँ से ताल्लुक़ है समझने की कोशिश करें। वइज़ा क़ील लहुम, और जब उनसे कहा जाता, वइज़ा क़ील लहुम, और जब उनसे कहा जाता, आमिनू, ईमान ले आओ, बिमा अनज़लल्लाह, उस पर जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया, क़ालू नुअमिनु बिमा उनज़िला अलैना, वो कहते हम ईमान रखते हैं बिमा उनज़िला अलैना, जो हम पर नाजिल की गई, वयकफ़ुरूना बिमा वराअहू, और उसके अलावा का वो कुफ्र करते थे, वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम, हालांकि वही हक़ है और जो उनके पास है उसकी तस्दीक करने वाली है। ठीक है, अब पिछले जुमले के साथ कनेक्टिंग जुमला आगे आ रहा है। कुल, आप उनसे पूछिए, फलिमा तक़्तुलूना अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्लु, तो तुमने इससे पहले अंबिया को कत्ल क्यों किया? मैंने अभी बताया था कि कई बार अरबी में माजी कहकर मुजारा मुराद ले लेते हैं, पास्ट कहकर प्रेजेंट या फ्यूचर। देखिए अरबी में सेंटेंसेस जो हैं वो 3 नहीं हैं, इंग्लिश में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर 3 हैं, अरबी में कितने हैं? 2 ही हैं, माजी और मुजारा। मुजारा में प्रेजेंट का माना भी पाया जाता है और फ्यूचर का भी। हमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस माना कर लेना होता है कि यहाँ मुजारा का माना प्रेजेंट है या फ्यूचर है। तो हम अरबी में सिर्फ पास्ट और फ्यूचर ही कहते हैं, माजी और मुजारा। फ्यूचर में ही प्रेजेंट का माना भी शामिल होता है, यानी अरबी के एतबार से प्रेजेंट भी फ्यूचर है, अरबी के एतबार से प्रेजेंट भी फ्यूचर ही है। समझ रहे हैं? क्योंकि आप अगर हकीकत में देखें तो अभी मैं प्रेजेंट में हूं, ठीक है, 6:42 हो रहा है, प्रेजेंट में हूं। कितनी देर प्रेजेंट में हूं? 1 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं। जैसी मैंने कोई सेकंड गुजारा वो पास्ट में चला गया, और जैसी कोई सेकंड नहीं आया है वो फ्यूचर में है। तो मैं प्रेजेंट में तो कभी हूं ही नहीं समझे? कभी बात समझे? मैं प्रेजेंट में कभी, असल में इंसान की 2 ही हालतें हैं, माजी और मुजारे। ठीक है, अब मुजारे का माना सिर्फ जुमले के एतबार से कि मैं कर रहा हूं, इसका मतलब अभी चल रहा है, करूंगा फ्यूचर में। तो यहां तो सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर करीब और फ्यूचर बईद दिखाया जा रहा है, बाकी प्रेजेंट तो कुछ है ही नहीं, प्रेजेंट तो कुछ भी नहीं है। यानी अब देखिए 6:43 हो गए, तो जब मैंने आपसे कहा था उस वक्त 43 जो है फ्यूचर था और अब 42 जो है वो पास्ट हो गया, तो मैं प्रेजेंट में कब रहा? हाँ, उस वक्त 42 था ना, 43 नहीं हुआ था, तो उस वक्त 43 क्या था? फ्यूचर। 1 मिनट बाद ही सही, लेकिन फ्यूचर है ना, 1 मिनट बाद क्या होने वाला है वो तो 1 मिनट बाद का, वो तो फ्यूचर है। और अब 43 में आ गए तो 42 1 मिनट पीछे चला गया, तो वो तो पास्ट हो गया। वो तो खैर अंग्रेजी है, वो बनाते होंगे जैसे भी, लेकिन अरबी में 2 ही सेंटेंस हैं, माजी और मुजारे। अब मैंने आपको बताया कि कई बार माजी कहकर मुजारे मुराद लेते हैं और कई बार मुजारे कहकर माजी, और हर जगह एक मकसद होता है, हर जगह एक। मैंने अभी बताया कि कालू, उन्होंने कहा माना नहीं किया, हमने किया वो कहते, क्योंकि हमें कंटिन्यू का माना देना था, तो हमने माजी को मुजारे के माना में बदल दिया। अब यहाँ देखिए, कुल, आप पूछिए, फलीमा, तो क्यों, तक़्तुलूना, तुम कत्ल करते हो। ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी भी कर रहे हैं, जबकि अभी तो कर चुके। अब तक़्तुलूना ये मुजारे का सीगा है, लेकिन माना माजी का लिया जा रहा है, माना माजी का। कुल फलीमा तक़्तुलूना अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्लु, तो आप पूछिए कि तुमने इससे पहले अंबिया को कत्ल क्यों किया।
تم نے اس سے پہلے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ اب دیکھیے، اگر میں یہ کہہ دوں کہ تم نے اس سے پہلے انبیاء کو قتل کیوں کیا تو یہ پیور ماضی کا ترجمہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور اگر میں کہوں کہ تم انبیاء کو قتل کیوں کرتے ہو تو یہ پیور مضارع کا معنی ہو گیا۔ ہمیں کوئی ایسا معنی لانا ہوگا جو ماضی اور مضارع کو کنیکٹ کرے، اور اس کے لیے استمرار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ کنٹینیو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم معنی کیا کریں گے؟ آپ پوچھئے تم اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے؟ اب نہ ہی یہ ماضی کا معنی ہے اور نہ ہی یہ مضارع کا معنی ہے۔ تم اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے، اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کہی تھی، ریسنٹلی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ ریسنٹلی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی کے بیچ میں اور کوئی نبی نہیں ہے، تو تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے رہے؟ یعنی ابھی مجھ سے پہلے جو نبی تھے وہ بھی تمہارے اکارڈنگ تو تم نے ان کو قتل کر دیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ نہ ہی انہوں نے قتل کیا، نہ ہی انہوں نے سولی دی ہے، بلکہ اللہ نے ان کو مشابہت میں ڈال دیا۔ لیکن تمہارے حساب سے تو تم نے، بھائی آج بھی تو وہ یہی کہتے ہیں نا کہ وہ کراس پہ چڑھ گئے، ان کو سولی دے دی گئی ہے، فلاں فلاں۔ قل، آپ پوچھئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ، تو تم انبیاء کو اس سے پہلے قتل کیوں کرتے رہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، یعنی اگر تم تورات پر ایمان رکھنے والے ہو تو پھر یہ حرکتیں تم سے کیوں ہوئی؟ اب اگلی آیت پڑھیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ پچھلی آیت میں کچھ سمجھانا باقی رہ گیا؟ پچھلی آیت میں کچھ سمجھانا باقی رہ گیا؟ کمپلیٹ ہے؟ آگے بڑھیں جی۔ وَلَقَدْ اور یقیناً، وَلَقَدْ اور یقیناً، دیکھیے عربی میں اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے مٹیریلز بہت زیادہ ہیں۔ عربی میں اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے مٹیریلز بہت زیادہ ہیں، کسی اور لینگویج میں اتنے مٹیریلز نہیں ہیں۔ عربی میں اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے جو مٹیریلز استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم تاکید کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تاکید۔ کسی اور زبان میں تاکید کے لیے اتنے سامان موجود ہی نہیں ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اِنَّا میں جو اِنَّا ہے وہ تاکید کے لیے، نَحْنُ اِنَّا میں نا موجود ہے، جمع متکلم کی ضمیر، پھر الگ سے نحنو، یہ بھی تاکید ہے۔ نزلنا میں پھر سے نا، یہ بھی تاکید ہے، اور الذکر میں الف لام، یہ بھی تاکید ہے۔ دنیا کی کسی زبان میں اس سینٹنس کا ایگزیکٹ معنی کیا ہی نہیں جا سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالی نے ذکر کو نازل فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر، یقیناً ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا۔ تو ہم تو ایک تاکید لے کر آئے، ایک یقیناً اور ایک ہی، اور یہاں تو چار تاکید ہیں۔ اب چار تاکید کسی اور زبان میں ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں؟ تو یہ ولقد جو ہے نا، ولقد، یہ دو تاکید ہیں اس میں۔ ولقد میں کتنی تاکید ہیں؟ اب اردو میں ہم دو تاکید ایک ساتھ یوز نہیں کر پاتے۔ ولقد میں جو لام ہے وہ بھی تاکید کے لیے، اور جو قد ہے وہ بھی، لام کا معنی بھی یقیناً البتہ تاکید کے لیے جو ہم، اور قد کا معنی بھی تحقیق یقیناً البتہ، یہی سب معنی۔ ولقد اور بلا شبہ یقیناً، اور بلا شبہ یقیناً۔ اب ہم ایسا کہہ دیتے ہیں صرف انصاف کرنے کے لیے کہ بھئی دو تاکید ہے تو دو ورڈ لے آؤ، بلا شبہ بھی لے آؤ، یقیناً بھی لے آؤ، لیکن اردو بول چال میں یہ کامن نہیں ہے۔ اردو میں ہم تاکید کتنی بار استعمال کرتے ہیں؟ ایک ہی بار۔ تو اگر ہم ولقد کا معنی اور یقیناً کر لیں تو اردو کے اعتبار سے کافی ہے، لیکن یاد رہے کہ اس میں دو تاکید ہیں، ایک نہیں۔ ولقد اور یقیناً۔ جاءکم، جاءکم میں جاء آئے، جاء آئے، کم تمہارے پاس، کم وَلَقَدْ جَاءَكُمْ اور یقیناً تمہارے پاس آئے، موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ موسیٰ اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئے، بالبینات، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ۔ اب اردو اور عربی میں ایک فرق محسوس کریں۔ عربی میں لانے کے لیے کوئی ورڈ ہے ہی نہیں، عربی میں لانے کے لیے کوئی ورڈ ہے ہی نہیں۔ عربی میں آنے کے لیے جو ورڈ ہے اسی کو ایک ٹائپ سے لانے کے لیے یوز کر لیتے ہیں، جیسے ہاں
اردو میں ہم کہتے ہیں آپ آئیے، اس کا مطلب ہم نے انسان کو بلایا، ٹھیک ہے. اب ہم ان سے کہتے ہیں پانی لائیے، اس کا مطلب ہم ان کو نہیں بلا رہے بلکہ کس کو بلا رہے ہیں؟ پانی کو بلا رہے ہیں ان کے ذریعے. عربی میں کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ آپ آئیے، یہ انسان کو بلایا گیا. پھر جب پانی منگانا ہوتا ہے تب بھی انسان کو ہی بلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں پانی کے ساتھ آئیے. کیا کہتے ہیں؟ پانی کے ساتھ آئیے. بلا تو اب بھی آپ انسان کو ہی رہے ہیں، پانی کو تھوڑی بلا رہے ہیں. عربی میں بڑی باریکی ہے. عربی میں یعنی عربی میں لانے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، کیونکہ آپ کسی چیز کو انسان کے بغیر بلا ہی نہیں سکتے. آپ گلاس میں پانی رکھا ہے تو آپ گلاس سے تھوڑی کہیں گے کہ بھائی ادھر آ جاؤ پانی پینا ہے مجھے. کسی نہ کسی کو تو کہیں گے، اور جس کو آپ کہیں گے وہ آئے گا. پانی تو وہ لے کر آئے گا ساتھ میں. تو عربی میں لائیے کا کوئی لفظ ہے ہی نہیں. عربی میں لانے کے لیے بھی آئیے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بس جس چیز کو ہم منگاتے ہیں اس کو کنیکٹ کر دیا جاتا ہے. اب یہاں آپ دیکھیں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جاء کا معنی آئے، ٹھیک ہے. اب یہ آئے کا جو لفظ ہے، اگر جو چیز لے کر آئے ہیں اس میں با استعمال ہو جائے تو جاء کا معنی ہم اردو میں لائے کر لیتے ہیں، آئے کے بجائے کیا کر لیتے ہیں؟ لائے. اب دیکھیے غور کیجیے یہاں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ آئے. یہ عربی انداز ہے. اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لائے. واضح نشانیاں لائے، جبکہ ورڈ کیا ہے؟ نشانیوں کے ساتھ آئے. اردو میں ہم کہیں گے نشانیاں لائے. فرق سمجھ میں آیا؟ یعنی عربی میں لانے کے لیے کوئی لفظ ہے ہی نہیں. سیدھا سیدھا کہا جاتا ہے پانی کے ساتھ آئیے، چائے کے ساتھ آئیے، کھانے کے ساتھ آئیے، ایسے کہا جاتا ہے. کھانا لائیے اس کے لیے عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے. بلانا انسان کو ہی ہے، کھانے کو نہیں بلانا ہے. چلیے ثم اتخذتم العجل، ثم پھر، اتخذتم تم نے بنا لیا. اتخذتم کا اصل معنی بنا لیا. کئی بار اس کا معنی ہوتا ہے گڑھ لیا، کئی بار اس کا معنی ہوتا ہے اختیار کر لیا. یہاں ہم اختیار کر لیا کا معنی کر سکتے ہیں. ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچڑا اختیار کر لیا. پھر تم نے بچڑا اختیار. اب بریکٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچڑے کو معبود بنا لیا. اتخذا کا معنی بنا لیا کریں، اور بچڑے اور بنا لینے کے بیچ میں معبود کو بریکٹ میں ڈال دیں. ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. من بعدہ، اس کے بعد. من بعدہ، اس کے بعد. کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے واضح نشانیاں لانے کے بعد. موسیٰ علیہ السلام کے واضح نشانیاں لانے کے بعد. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم ظالم تھے. اس حال میں کہ تم ظالم تھے. اب یہاں غور کریں اس آیت میں کیا کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس آیت کا پیور تعلق پچھلی آیت سے. پچھلی آیت میں ان کا دعویٰ کہ ہمارے اوپر جو نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ نے وہاں ایک جملہ کہہ کر انکار کیا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو انبیاء کو قتل کیوں کرتے رہے. وہ انکار کا پہلا طریقہ تھا. یہاں انکار کا دوسرا طریقہ ہے. اگر تمہارا ایمان تورات پر ہے تو صاحب تورات تو دسیوں نشانیاں تمہارے پاس لے کر آئے، پھر تم نے بچڑے کو معبود کیوں بنایا؟ اگر تمہارا ایمان تورات پر ہوتا تو تم بچڑے کو معبود نہیں بناتے. یعنی تمہارا ایمان تورات پر بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس طرح وہاں قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، آپ ان سے پوچھئے کہ پھر تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کا رد کیا. اب یہاں بچڑے کو معبود بنانے کے ذریعے اللہ نے ان کے ایمان کا رد کیا کہ تمہارا ایمان تورات پر بھی نہیں. سمجھنے کی باتیں اس میں کیا کیا ہیں آپ دیکھیے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لائے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر بھی اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. پھر بھی یعنی واضح نشانیاں آنے کے بعد بھی. تو تمہارا جو کفر ہے نا وہ سمجھ میں آنے اور نہیں سمجھ میں آنے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تمہاری ضد ہے. تم تو کفر کرنے پہ آؤ تو اپنے نبی کا بھی کر دو، ہاں معبود بنانے پہ آؤ تو تمہارے پاس کتاب ہو تب بھی تم بچڑے کو معبود بنا لو، فنا فنا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم ظالم تھے. ان دونوں آیتوں کے ذریعے یہود کے دعوے کا انکار کیا گیا ہے کہ وہ نہ ہی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی تورات پر. اب وقت نہیں ہے کہ آگے بڑھا جائے، ٹھیک ہے؟ اگر دونوں آیتوں کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہو تو کر سکتے ہیں.